ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور اسلام کے بعد عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز کی عبادت ہے. ویسے تو مختلف عبادات کے فضائل کتاب و سنت میں موجود ہیں. مثلا روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ بات کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے فرشتوں کو بھی علم نہیں، مجھے ہی علم ہے اور میں ہی عطا کروں گا. حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی گناہ نہ کیا، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، وہ حج کرنے کے بعد ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا. جیسے معصوم بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جس کا حج رب قبول کر لیتا ہے اور حج کے دوران اس سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی، اللہ اس کا اجر و ثواب اتنا عطا فرماتا. اسی طرح دوسرے اعمال کے فضائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے بارے میں بھی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت جھڑ کے موسم میں گھر سے باہر نکلے، درختوں کے پتے درختوں سے گر رہے تھے، موسم خزاں کا وقت تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان گرتے ہوئے پتوں کو دیکھ کر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ایک نمازی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ بھی اس کے جسم سے ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک گناہ کا ارتکاب کر کے آیا، آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی کہ نماز قائم کرو، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. آپ نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیا.
وہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ جو معافی کی صورت پیدا ہوئی ہے یہ خاص میرے لیے ہے، اللہ نے قرآن کی جو یہ آیت اتاری ہے یہ میرے لیے ہے، میرے گناہ کو معاف جو کیا گیا ہے یہ آیت جو اتری ہے یہ خاص میرے متعلق ہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لجمیع امتی، میری امت کے ہر فرد کی گناہوں کی معافی اس طریقے سے ہو جائے۔ ایک شخص آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا اقم علی حدن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھ پر بھی ہاتھ لگائیے، مجھ کو پاک کیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی دوران نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور اس صحابی نے نماز پڑھی۔ نماز کے فوراً بعد اٹھ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ حدک او ذنبک، اللہ تعالی نے تیری حد کو یا تیری غلطی کو معاف فرما دیا۔ سوچئے اللہ کے نبی عالم الغیب نہ تھے، آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ اللہ نے اس کی غلطی کو معاف فرما دیا؟ اس بندے نے توبہ کی نیت سے نبی کی مجلس میں حاضری دی، عمل نماز کا کیا، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، نبی پر وحی کی، نبی کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی تیرے اس صحابی کے اس جرم کو معاف فرما دیا۔ جس طرح باقی اعمال کے فضائل ہیں، نماز کے بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن میں آپ کو جو نقطہ سمجھانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ باقی عبادات میں اور نماز والی عبادت میں کچھ فرق ہے جس سے اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ مثلا احادیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ جب آپ سحری کھائیں گے آپ کو اتنا ثواب دیا جائے گا، جب آپ یہ کام کریں گے اس کی ابتدا کریں گے آپ کو اتنا ثواب دیا جائے گا، اور اس کے درمیان مختلف مراحل میں اتنا ثواب دیا جائے گا۔ جہاں بھی بات ہوئی ہے اختتامی بات کی گئی ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کو اتنا ثواب ہے، جو حج کرے گا اس کو اتنا ثواب ہے، جو زکوٰۃ دے گا اس کو اتنا ثواب ہے۔ لیکن نماز کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے قبیلے کے بنو سلمہ کے افراد مسجد نبوی سے دور تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے گھروں کو مسجد نبوی کے قریب بنا لیں۔ بارش ہے، طوفان ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دور سے آنے میں وقت لگتا ہے، ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ گھر ہوگا، آذان کی آواز آئے گی فوراً مسجد میں چلے جائیں گے۔ ان کی یہ فکر اسلامی فکر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سلمہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے پڑوس میں اپنے مکان بنانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، پھر فرمایا دیارکم تکتب آثارکم۔ آپ نے فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں سے چل کر جو مسجد میں تم تشریف لاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قدم کو لکھتا ہے اور اس پر تم کو ثواب عطا فرماتا۔ تمہارے قدموں کے نشانات گنے جاتے ہیں، قدموں کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو قدم وہ اٹھاتا ہے اس اٹھے ہوئے قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور صرف ایک نیکی ہی نہیں لکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں سے دور فرما دیتا۔
یہ عبادت اس قسم کی عظیم عبادت ہے کہ ابھی ابتدا نہیں ہوئی، ابھی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا، ابھی نیت کر کے اپنے گھر سے چلا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا درجہ عطا فرمایا کہ جو قدم تو اٹھائے گا اس قدم کے بدلے میں تجھ کو نیکی ملے گی۔ نہ صرف نیکی ملے گی بلکہ تیری ایک برائی اللہ تعالیٰ اس قدم کے بدلے معاف فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی نماز کی ابتدا نہیں ہوئی، ابھی وہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھوں کے گناہ، صرف اس کے ہاتھوں کے گناہ ہی نہیں، اس کے ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے وضو کے اس آخری قطرے سے بہا دیتا ہے اور معاف فرما دیتا۔ ہاتھ دھلتے ہیں، ہاتھوں سے ہونے والے سارے صغیرہ گناہ رب معاف فرما دیتا، اور رب ایسے معاف فرماتا ہے کہ اس کے ناخنوں کے نیچے والے گناہ اس پانی کے آخری قطرے سے جو اس کے وضو کا پانی ہے اور ٹپک رہا ہے، وہ آخری قطرہ جو اس کے ہاتھوں سے ٹپکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس قطرے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کے سرزد ہونے والے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نمازی اپنا چہرہ دھوتا ہے، اس کی آنکھوں کا جو آنکھ بدکاری کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا بدکاری کرتا ہے، لیکن اس کی بدکاری بعض دفعہ نگاہ اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا علی تیری پہلی نگاہ اٹھی، اللہ تیری پہلی نگاہ کو معاف کر دے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، اٹھ گئی، لیکن اگر تو نے دوبارہ کسی کو دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھائی اس نگاہ کے بدلے میں تیرے نامہ اعمال میں غلطی لکھ دی جائے۔ ہاتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاتھ کی بدکاری کیا ہے؟ کسی غیر محرم عورت کو پکڑنا۔ آنکھ کی بدکاری کسی غیر محرم عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ پاؤں کی بدکاری چل کر اس گناہ کی طرف جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نمازی وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سارے گناہ پانی کے اس آخری قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں جو اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاؤں کے گناہ اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے ہی معاف فرما دیتا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ابھی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوا، ابھی عبادت کی نیت کی ہے، عبادت کے لیے تیاری کی ہے، اپنے گھر سے چلا ہے، وضو کیا ہے، وضو کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ اس کے وضو کی وجہ سے معاف فرما دیتا۔ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، ہر عمل کا اپنی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی رکوع کرنے کے بعد کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، پوچھا من المتکلم، کون ہے جو یہ کہہ رہا تھا ربنا ولک الحمد، اے اللہ تعالی حمد و ثنا تیرے لیے ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمد بھی کثیرا جو کثرت سے ہے، طیبا پاک ہے، مبارکن برکت والی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے فرمایا کس نے یہ بات کہی؟ کہنے والا ڈر گیا کہ کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، پوچھا کس نے کہا؟
خاموش رہا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر یہ جرم ہے تو مجھ سے ہوا ہے، اگر یہ زندگی ہے تو اس کا ارتکاب میں نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، ہر فرشتہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کے کلمات کا ثواب پہلے اٹھاؤں اور رب کے دربار میں جا کر پیش کر دوں. ہر فرشتے کی یہ کوشش تھی اور اس کوشش میں وہ سبقت لے جا رہے تھے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اس عبادت کا ایک حصہ ابھی سجدے میں گیا، رکوع میں گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا. ہر ایک کا کاشن علیحدہ ہے. اللہ اکبر، اللہ میں اس مقام پر آ گیا ہوں جہاں میں نے ذلت کا نشان بننا ہے. اللہ اکبر، اللہ میں کھڑا ہوں، میرا سر بلند ہے، میری پیشانی اٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر، لیکن میرے رب تو مجھ سے بھی زیادہ بلند ہے. تیری بلندی کا اور میری بلندی کا کوئی تناسب نہیں. میں کھڑے ہونے کے باوجود اس بات کا اقرار کر رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ تو مجھ سے بھی بلند. اللہ اکبر، اللہ تو میری برادری سے بھی بلند. اللہ اکبر، اللہ تو ملکی قوانین سے بھی بلند. اللہ اکبر، اللہ تو رسم و رواجات سے بھی بلند. اللہ اکبر، اللہ میری بیوی، میرے بچے، میری برادری، میری قوم سب نیچے ہے، تو سب سے بلند. ہاتھ باندھ لیے معافی مانگنے کے لیے. جب بھی کوئی انسان کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے، التجا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ذلت کا نشان بنتا ہے. ہاتھ باندھ لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی. اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو دور کیا. جیسے مشرق اور مغرب آپس میں نہیں ملتے، اللہ میرے گناہوں اور مجھ کو بھی اتنا ہی دور کر دے کہ یہ میرے قریب نہ آئے. یہ نماز کی ابتدا اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی پہلی التجا رکھ دی. اللہ گناہگار بندہ ہوں، ہر آدمی گناہگار ہے، لیکن ان گناہگاروں میں سے سب سے افضل وہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر رب کے دربار میں کھڑے ہو کر التجا کرتا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے دور کر دے، میرے وضو کے ذریعے سے گناہ معاف کر دے، میرے قیام اور میرے رکوع اور میرے سجود کے بدلے مجھ کو پاک کر دے جس طریقے سے کسی کپڑے کو صابن سے دھو کر پاک کیا جاتا. کما ینق الثوب الابیض من الدنس. اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے ایسے دور کر دے جیسے کسی کپڑے کو اجلا کیا جاتا ہے، صابن کے ساتھ اس کو دھویا جاتا ہے. یہ نماز کی ابتدا. پھر نماز کے لیے جھکتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اللہ میں کھڑا تھا، میں نے تیری کبریائی وہاں بیان کی، اب میں بلند نہیں، میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا، لیکن اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں سبحان ربی العظیم، تو اس جھکاؤ سے، تو اس تنزل سے پاک ہے، عظیم عظمت والا ہے، تیرا مقابلہ کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں. سبحان ربی العظیم. اللہ میں جھک رہا ہوں، میں کھڑا تھا، اب میں جھک رہا ہوں، میں پستی کی طرف جا رہا ہوں، میں تنزل کی طرف جا رہا ہوں. سبحان ربی العظیم. اللہ تو اس پستی سے پاک ہے، اس تنزل سے پاک ہے، میں جھکوں گا لیکن تو پھر بھی عظمت والا ہے. اس سے کھڑا ہوا، رکوع کے بعد سجدے میں گیا، پھر کیا کلمات ادا کرتا ہے؟
سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اب میری حالت کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی کے سامنے اتنی ذلت کا نشان نہیں بنتا جتنا کوئی اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بنتا۔ یہ پیشانی اونچی ہے، اس کو زمین پر رکھ دیا، اپنی حالت وہ بنا لی جو ایک درندے کی، ایک جانور کی ہوتی۔ جانور جب گھاس کھاتا ہے اپنا سر زمین کے لیول پر لاتا ہے، جھکاتا ہے، گھاس کھاتا ہے۔ یہی حالت اس انسان کی ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، رب کے دربار میں گر گیا، اپنا سر سجدے میں رکھ لیا۔ سجدے میں رکھنے کے بعد کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ میں گر گیا، پستی میں چلا گیا، میں جھکنے کے آخری حد کو پہنچ گیا، لیکن سبحان ربی الاعلی، اللہ تو اعلیٰ ہے، اونچا ہے، تو پاک ہے ان پستیوں سے، ان جھکاؤں سے، ان جھکنے سے، تنزل سے، تیری ذات سب سے اونچی۔ یہ گر کر اپنے رب کو منا رہا ہے۔ کیسے مناتا ہے؟ حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز میں کھڑا ہوا، ان المصلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نمازی کے سامنے گزرا نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اس جرم کو جانے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے، وہ 40 تک رکے، 40 گھنٹے رکے، 40 دن کھڑا رہے، 40 مہینے کھڑا رہے، 40 سال تک انتظار کرتا رہے، 40 صدیاں اس کو گزر جائیں، وہ وہیں کھڑا ہے، اس نمازی کے سامنے سے گزرتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا اس کو گناہ پتہ لگ گیا۔ کہا کیوں نہ گزرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اور قبلے کے درمیان رب ہوتا ہے، نمازی اور قبلے کے درمیان رب ہوتا ہے۔ جب کوئی اس کے راستے کو منقطع کرتا ہے اس کا رب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بندے کے درمیان اور رب کے درمیان سے گزرنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں نہیں علم کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ بندہ اور نمازی قبلے کی طرف رب ہے اور نمازی اس طرف ہے۔ اس کے حقیقی معنی کا علم اللہ کو پتہ ہے، متشابہات میں سے ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر تھوک پڑا ہوا دیکھا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک امام نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ یہ شخص تمہاری امامت نہ کروائے، یہ امامت کروانے کے قابل نہ رہا۔ لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی بند کر دی۔ کیوں؟ وہی حدیث مد نظر رکھتے ہوئے سجدے میں گیا، سبحان ربی الاعلی کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کسی موقع پر رب کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا انسان سجدے میں جاتا ہے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کا بہترین موقع اور جگہ یہ سجدہ ہے جہاں پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ سجدے کرنے کی جگہ ہم نے بنائی، یہ سجدہ جس کے بارے میں شیطان کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کا بیٹا قرآن کی آیات کے پاس کی تلاوت کرتا ہوا گزرتا ہے، سجدہ آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، شیطان اس سے علیحدہ ہوتا ہے، وہ یبکی، اور شیطان روتا ہے، کہتا ہے آدم کے بیٹے کو رب نے سجدے کا حکم دیا، آدم کے بیٹے نے سجدہ کیا، وَلَهُ الْجَنَّةُ، آدم کے بیٹے کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور مجھ کو میرے رب نے حکم دیا، میں نے سجدے سے انکار کیا،
ولی النار، اللہ نے میری قسمت میں آگ رکھ دی۔ وہ سجدہ جس کی اتنی فضیلت ہے، اس سجدہ کرنے کی جگہ کا ہم نے بندوبست کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، انسان ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنجوس اپنے ہاتھ کو اپنی جیب تک لے جاتا ہے، شیطان اس کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، کہتا ہے تو یہ مال خرچ کرے گا، تیری اولاد کیا کھائے گی، تیری بیوی کیسے گزارا کرے گی، تیرا مستقبل تاریک ہوگا۔ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اس مال کو اپنی جیب میں ہی رہنے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ہاتھ اس کی گردن سے چمٹ جاتا، اس کو رب توفیق ہی نہیں دیتا، اور جس کو رب توفیق دیتا ہے وہ حدیث اس سے پہلے بھی شاید آپ سن چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، لٹے ہوئے آئے، لیکن لٹے کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ مکے سے نکلے، مشرکین نے آ گھیرا، اور مشرکین میں سے غیر نہ تھے، اپنے تھے۔ اپنوں میں سے بیوی کے رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار بھی آئے، اور باپ کی طرف سے وہ بھی آئے، چچا اور چچے کا بیٹا، تایا اور تائے کا بیٹا آ کر عبد الرحمن بن عوف سے اس کی بیوی چھینی۔ کہا عبد الرحمن آ رہے ہو؟ کہا میں نے جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس کا مجھے حکم ہے کہ عبد الرحمن ایمان بچانا ہے تو مکے سے نکل آ، ایمان بچانا ہے تو مدینے میں آ۔ یہ ہجرت میرے نبی نے، میرے آقا نے مجھ پر فرض کر دی ہے۔ میں جاتا ہوں اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ کہاں جاتا ہے عبد الرحمن؟ کہا مدینے جاتا ہوں۔ کہا یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہا تمہاری ہے۔ کہا پھر یہ بیٹی ہماری ہے تو ہمارے پاس رہے گی، تجھے لے جانے کی اجازت نہ ہے۔ بیوی چھین لی۔ عبد الرحمن کے چچا زاد، تائے زاد اور رشتہ داروں نے دیکھا کہ عبد الرحمن سے اس کی بیوی چھینی گئی۔ کہا عبد الرحمن یہ بیٹا ہمارے خاندان کی نشانی ہے، تجھے تیرا آقا بلاتا ہے، جا، تجھے تیرا آقا بلاتا ہے، اس کی آواز پر بیٹھ کر، لیکن خاندان کی نشانی کو کہاں لے کر جائے گا؟ ہم تجھے اس بیٹے کے ساتھ ہجرت کی اجازت نہ دیں گے، یہ بیٹا ہمارا ہے، لے گئے۔ بیوی بھی چھن گئی، بیٹا بھی چھن گیا، اور جس سے بیٹا چھنے اس سے اس کا غم جا کر چھوٹ۔ اللہ کے نبی کو تانا دیا گیا، کہا دم کو کٹا ہے، کوئی اولاد نہیں، اس کا تذکرہ کون کرے گا؟ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رب نے فرمایا انا شانیہ کا هو الابتر، اللہ کے نبی تیرا نام ہم بلند کریں گے۔ جہاں میرا گھر، اللہ کا گھر، ان المساجد للہ، وہاں میری کبریائی بلند ہوگی، اللہ اکبر، وہاں میری توحید کا ڈنکا بجے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ کے نبی جہاں میری کبریائی ہوگی، میری توحید کا ڈنکا بجے گا، وہیں پر میں تیری رسالت کے ڈنکے کو بجواؤں گا۔ کہوں گا مؤذن تیری آذان اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ تو میری کبریائی کا تذکرہ نہ کرے، میری وحدانیت کا تذکرہ نہ کرے۔ میری کبریائی اور میری وحدانیت کے تذکرے کے بعد میرے نبی محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار اور اعلان نہ کرے، میں تیری اس آذان کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ آذان نماز کی عبادت کی بات ہے، نماز ابھی نہیں پڑھی، ابھی اعلان ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اعلان جو بھی سنے گا، کوئی جن ہو کوئی انسان ہو، اللہ کے نبی نے
اس بات کا انحصار نہیں کیا. آپ نے فرمایا کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، پتھر ہو، درخت ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، درندے ہو، کی گردن بلند ہو جائے، لوگوں کو دور سے نظر آئے کہ یہ وہ انسان ہے جو رب کی وحدانیت اور اس کے نبی کی رسالت کا دنیا میں اعلان کرتا رہا. اے نبی، ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن، اس پر کہا جائے گا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے. تیرا دشمن ابو جہل، عتبہ اور شیبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بدر کا دن فلاں آدمی فلاں جگہ پر مرے گا، فلاں کی گرنے کی جگہ یہاں ہے، فلاں کی گرنے کی جگہ یہاں ہے. سب کو اٹھا کر بدر کے کنویں میں ڈالا، اس پر مٹی ڈال کر کہا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا یا نہ پایا؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، ان کی روحیں قبض ہو گئیں، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا اے عمر، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو زندہ کر دیا، ان کو میری آواز سنا دی، یہ سننے کے قابل نہ تھے، یہ مر گئے تھے. ان کی حسرت اور ندامت کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کیا، میری آواز کو ان تک پہنچایا تاکہ یہ شرم سے ڈوب مرے. ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن ذلیل و خوار ہونے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی عبد الرحمن بیٹا چھنا. تذکرہ تھا کہ اس سے پوچھو جس کا بیٹا چھن گیا. نبی چاہتا تھا دشمن مجھ کو لاولد ہونے کا تانا نہ دے کہ اس کی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے. میرا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، ملک الموت ابراہیم کی روح قبض کرنے کے لیے آیا. نبی کے ہاتھوں میں نبی کا بیٹا ڈال دیا گیا. نبی کے بیٹے ابراہیم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ابراہیم زندہ رہتا رب اس کو نبوت کا تاج پہناتا اور یہ میرے بعد نبی بنتا. لیکن چونکہ نبی آخری نبی تھے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو زندہ ہی نہ چھوڑا. ملک الموت اس کی روح قبض کر کے لے جا رہا ہے اور نبی کا بیٹا نبی کے ہاتھ میں تڑپ رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے اور نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور نبی کی زبان یہ الفاظ کہہ رہی ہے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے ابراہیم تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، ملک الموت تیری روح کو قبض کر چکا ہے. اے ابراہیم یہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اے ابراہیم یہ زبان وہی کچھ کہے گی جس سے محمد کا رب راضی ہوگا علیہ الصلاۃ والسلام. اس سے پوچھو کہ بیٹے چھننے کا غم اس کو کتنا تھا. اس سے نہیں پوچھنا تو قرآن میں سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھو. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے. یہ بیٹے کے بچھڑنے کا غم. عبد الرحمن سے بیٹا بچھڑ گیا. مکے والے آئے، کہا عبد الرحمن جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، مال تیرے ساتھ نہ جائے گا. کہا مال بھی لے جاؤ. ایمان کو بچا کر عبد الرحمن مدینے پہنچتا ہے. انصار عبد الرحمن کے ساتھی کہتے ہیں عبد الرحمن ہماری تجارت میں شریک ہو جا، ہمارے باغ میں شراکت کر لے، ہمارا گھر لے لے. کہا بیویاں ہیں،
طلاق دے دیتے ہیں، جو تجھ کو پسند آتی ہے اس سے نکاح کر لے۔ کہا نہیں، عبد الرحمن کو منڈی کا راستہ بتلاؤ۔ منڈی کا راستہ بتلایا۔ رب نے اس کے ہاتھ پر اتنی برکت رکھی تھی، چند ہی دن کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ تیرے کپڑوں پر رنگ کیسا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ لٹا ہوا، ہر چیز سے خالی ہاتھ آتے ہی رب نے برکت دی۔ عبد الرحمن جب فوت ہوئے، عبد الرحمن کی بیویوں اور اولاد کے درمیان جب اس کی وراثت تقسیم کی گئی، ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں تھی۔ وہی عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کہتی ہیں، عبد الرحمن کا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، مدینے کی زمین ہلنے لگی۔ ان لوگوں کو اندازہ ہے جن کے گھر ٹرین کی لائن کے ساتھ ہیں کہ جب ٹرین گزرتی ہے زمین حرکت کرتی ہے، زمین دہلتی ہے، زمین ہلتی ہے۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ آج مدینے کی بستی کی زمین ہل رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کوئی زلزلہ ہے، طوفان ہے، کیا بات ہے؟ کہا ماں، عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا، غالباً 300 اونٹ عبد الرحمن بن عوف کے تجارتی قافلے کا سامان لادے ہوئے مدینے شہر میں داخل ہوئے، مدینے کی بستی میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر، اپنے آقا، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے عبد الرحمن جنت میں بھی ایسے ہی مسکراتا ہوا داخل ہو جائے گا۔ عبد الرحمن کو خبر ہوئی، کہا تیری ماں عائشہ تیرے بارے میں یہ کہتی ہے۔ کہا کیا کہا عبد الرحمن کے بارے میں؟ کہا عبد الرحمن کے بارے میں ماں عائشہ نے کہا کہ عبد الرحمن جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہو جائے گا۔ قافلے کو چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضری دی۔ ماں، میں نے اپنے بارے میں وہ الفاظ سنے جو تو نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ عبد الرحمن جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوگا۔ کہا یہ تو نے بات اپنی طرف سے کہی یا کسی نے خوشخبری دی؟ کہا یہ اللہ کے نبی میرے شوہر میرے آقا نے خوشخبری دی۔ کہا ماں، تو نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے؟ کہا ہاں بیٹا عبد الرحمن نے انہیں اپنے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے۔ عبد الرحمن بن عوف اپنی ماں کی موجودگی میں وہی کہنے لگے، ماں گواہ رہنا، وہ قافلہ جس کی وجہ سے مدینے کی زمین ہل رہی تھی، عبد الرحمن بن عوف نے وہ پورے کا پورا قافلہ رب کے راستے میں وقف کر دیا۔ جو رب اس کو اس طریقے سے جنت دے، اسے اس مال کے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں دنیا کی نہیں، آخرت کی کمائی کا طلبگار ہوں۔ مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ یہی شوق ہمارے دلوں میں بھی پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں چاہتا ہوں اس بابرکت موقع پر کہ جب اس مسجد کا افتتاحی خطبہ دیا جا چکا ہے، میں آپ سب ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مسجد کے اس پلاٹ میں جو اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ اس میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس پلاٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کی، محنت کی، اس میں اپنا پیسہ لگایا۔ اللہ ان کے مال کو اور بڑھائے، زیادہ کرے کہ جو
اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسی طریقے سے ہم رب کے گھروں کو بناتے جائیں اور اس مشہور حدیث پر عمل کرتے جائیں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اس دنیا میں اس سرزمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کے بارے میں مختصر بات کہہ دوں کہ یہ پلاٹ ہمیں 60 لاکھ میں ملا ہے۔ اللہ اس آدمی کو بھی اجر عطا فرمائے کہ جس شخص نے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے 12 مرلے اس پلاٹ کے خریدے تھے۔ جب اس نے سنا کہ یہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ 12 مرلے 8-9 سال پہلے کی جو قیمت خرید تھی 1 لاکھ مرلہ کے حساب سے، اس نے مسجد کو اسی حساب سے عطا کر دیا۔ 5 مرلے اس مسجد میں، اس پلاٹ میں مسجد کے پہلے ہی مخصوص تھے۔ یہ 17 مرلے ہمیں تقریباً 15 لاکھ میں مل گئی اور باقی 18 مرلے ہمیں 2.5 لاکھ مرلہ جو اس مارکیٹ ریٹ سے پھر بھی کم ہے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے کہ جس نے مسجد کے ساتھ یہ تعاون کیا۔ وہ باقی زمین جو ہے ہمیں 45 لاکھ میں ملی۔ اس 30 اکتوبر تک ہم نے 9 لاکھ روپے دینے ہیں۔ 4 لاکھ ہم دے چکے ہیں، 5 لاکھ ہم نے 10-12 دن بعد 30 اکتوبر تک ادا کرنے ہیں۔ 21 لاکھ روپے ہم نے اس رمضان کے آخر میں ادا کرنے ہیں اور باقی 30 لاکھ ہم نے اگلے رمضان میں ادا کرنے ہیں۔ یہ ہم ساتھیوں نے ہی بنانی ہے، کوئی باہر سے اترنی نہیں ہے کہ رقم باہر سے اترے، یہ ہم نے ہی محنت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے اس گھر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی جا سکتی ہے، یہ بات اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، اور جو کام سنت سے ثابت نہ ہو اس میں ثواب عطا نہیں ہوتا ہے۔ مردے کے نام پر اللہ کی راہ میں کچھ دینا، اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت ساتھ تھے، انہوں نے ایک کنواں اپنی ماں کے نام کھدوا کر وقف کر دیا، کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کی اجازت دی کہ یہ اس کے لیے باعث و اجر و ثواب ہے، آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ کوئی مسجد بنائے، کوئی مدرسہ بنائے، کوئی کسی کی امداد کرے، اس طریقے سے اجر و ثواب مردے کو پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ جو خود طریقے ہم نے گھڑے ہوئے ہیں وہ باعث اجر و ثواب نہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔